السلام علیکم ناظرین، کل جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں جلوس میں جا رہا ہوں، تو کل میں جلوس میں گیا. جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا کہ جی کراچی ایسٹ یعنی لاڈی کورنگی میں ایک جلوس نکلتا ہے، گھوڑے بگیوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اونٹ ہوتے ہیں. تو کل تقریباً 101 اونٹ تھے، 101 گھوڑے تھے، 50 اونٹ تھے. اس کے علاوہ جو ساحل سمندر کلفٹن وغیرہ پہ جو گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں جس میں بچے یا فیملی بیٹھتی ہے وہ تقریباً 40-50 تھیں. پھر اس کے علاوہ کاریں تھیں، پھر اس کے علاوہ ویگو تھی، بہت کچھ تھا. یوزلی یہ جلوس جو ہے تقریباً 8 سے 10 سال سے نکل رہا ہے. تو اس جلوس کے اندر جو ہے جو سب سے خوبی کی بات تھی اس میں یہ تھی کہ سرکار دو جہاں کی پیدائش کے واقعے کو پیش کیا جاتا تھا. لیکن کل مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ وہاں پر اس جلوس کو جو ہے پولیٹیسائز کیا گیا. یعنی کچھ سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں نے اس پورے جلوس پر قبضہ کر لیا، اور بجائے وہاں پر سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے، ان کی بعثت کے بارے میں کوئی بات کی جاتی، ان کی رحمت العالمین اللہ نے کیوں بنا کر بھیجا اس پر کوئی بات کی جاتی، ان کی کوئی افادیت بتائی جاتی، کوئی چیزیں ان کے بارے میں بچوں کو بتائی جاتی جن سے ہمارے بچے سبق سیکھتے. وہاں پر جو ہے صرف ایک سیاسی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں جو ہے وہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا گیا سب چیزوں کا. لیکن جس مسجد سے وہ جلوس برآمد ہوتا ہے یا درآمد ہوتا ہے وہاں ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کی کوئی کمیٹی کا ذکر نہیں، اور پوری طریقے سے اس کل کی جو جلوس ہے اس کو ہائی جیک کیا گیا. یہ میری اپنی پرسنل رائے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں. جلوس بہت بڑا تھا، یہاں سے لے کر تقریباً یہ سمجھ لے کہ کوئی 2-3 مائل کا جو اس کا جو سرکل ہے وہ کور کیا گیا تھا. پیچھے آپ میرے ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی دیکھیں، ہماری جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں جس سے بھی ہمارا تعلق ہے ہم اس کو ایک الگ طرف رکھیں، اور جب سرکار کی بات آئے، حبیب خدا کی بات آئے، وہاں تمام رنجشیں ایک طرف اور سرکار کی بات ایک طرف. چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان سبھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں یا وہاں پر کوئی کسی کی مخالفت کرے. ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے وغیرہ وغیرہ. بہرحال ایک زبردست جلوس تھا، بہت زبردست جلوس تھا، بڑا لمبا تھا. تقریباً 9-10 بجے یہ جلوس جو ہے یہ برآمد ہوا، یہاں سے نکلا، اور یہ تقریباً رات کے 2-2:30 بجے اختتام پذیر ہوا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب ہمارے بچپن میں علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا جو ہے وہ وقت تھا، اور کونسلر ہمارے علاقے کے ظہیر الدین عرف پپن صاحب وہ کیا کرتے تھے کہ پپن صاحب وہ بیل گاڑیاں اور اونٹ گاڑیاں لاتے تھے، ہم ان میں بیٹھتے تھے اور ہم نعرے لگاتے ہوئے جاتے تھے کہ نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے پیارا ہمارا نبی، اور یا نبی السلام علیکہ، یا جو بھی اس وقت ہم پڑھتے تھے چلے جاتے تھے نعرے لگاتے ہوئے. تو بہرحال وہ بڑا ایک مزے کا تھا. لیکن یہ ہے کہ اب وقت میں تبدیلی آ رہی ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے ایک دوسرے سے ذرا تھوڑا سا جو ہے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے بیٹھا ہے، ہر کوئی یہ بولتا ہے کہ جی میرے سے بڑھ کر بڑھیا آدمی کوئی نہیں ہے. یہ غلط ہے، ہم سب برابر ہیں. اچھا، اس جلوس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس جلوس میں جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ ماشاءاللہ جو اکبری مسجد ہے یا جو اس کی کمیٹی ہے وہ اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اور اس میں جو صدر ہیں، نائب صدر ہیں، خزانچی ہیں، سبھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور ابھی مسجد زیر تعمیر بھی ہے، تو لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ماشاءاللہ یہاں کے جو سی ایریے کے جو رہنے والے ہیں
وہ بڑی محبت کے ساتھ اس مسجد کے لیے جو ہے چندہ بھی دیتے ہیں اور دیگر کاموں کے لیے بھی دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میرا آج کا مطلب تھا، مقصد تھا آپ تک پہنچانے کا۔ پیچھے آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اونٹ بھی چل رہے ہیں اور گھوڑے بھی ہیں اور نعرے بازی بھی ہو رہی ہے۔ تو بس اتنی سی میرے خبر دینی تھی۔ بس میں پھر ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ ہر چیز کو جو ہے سیاسی رنگ دینے کی کوشش نہ کیا جائے، پولیٹیسائز نہ کیا جائے۔ ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی، ایس ایچ او تھے عوامی تھانے کے صفدر مشوانی صاحب، مجھے بڑا پیارا لگا۔ وہ کڑیل جوان، 3 اسٹار پھول، اور وہ گھوڑا چلا رہا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے لگا کہ ہم واپس وہی گھوڑے والی اس میں جا رہے ہیں۔ تو ذرا سا جو میں نے اس میں محسوس کیا وہ یہ تھا کہ وہ جو اونٹ اور گھوڑے لائے وہ زیادہ تر بلوچ تھے، اور ہمارے بلوچی بھائیوں کا جو ہے عرب کی سرزمین سے بڑا قریبی رشتہ ہے۔ تو ان کا جو پہناوا ہے، یہ رومال جیسے ڈالتے ہیں، یا ان کی جو شلوار قمیض ہے وہ عربوں سے بڑی ملتی جلتی ہے۔ تو اگر اس سے یہ جو جلوس کے منتظمین تھے اگر یہ میری بات سن رہے ہیں، اور اگر ان تک یہ میری بات پہنچ جائے کہ آئندہ سے ان سے یہ کہا جائے، ریکویسٹ کی جائے کہ بھئی جس دن یہ جلوس ہے اس دن وہ اپنے بلوچی ڈریس میں آیا کریں، اور اس میں کچھ پٹھان بھائی بھی تھے تو ان سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنا جو ان کا پٹھانوں کا جو کلچر ہے، وہ جو پگڑی باندھتے ہیں اور وہ جو آتے ہیں اس میں اگر آیا جائے، جو قبائلی پگڑی ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے کچھ اور لوگ بھی تھے، سرائکی وغیرہ، تو سرائکیوں کا بھی ڈریس جو بڑا ملتا جلتا ہے، وہ سر پہ جو ہے وہ امامہ باندھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ، مجھے یاد ہے کہ برمنگھم میں ایک دفعہ جلوس نکل رہا تھا تو ایک صاحب ہم سے کہنے لگے یار یہ کیا یہ فلانا ہے ڈھمکانا ہے۔ میں نے کہا یار بات سنو، تم کرسمس کی چھٹی کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ کہ ہاں جی کرتے ہیں۔ میں کیوں کرتے ہو؟ کہ اللہ سرکاری، تو میں نے یہ بھی تو پھر ہماری سرکاری ہے بھائی، ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں سرکار کی بات بتانا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس جلوس کی فیض و برکات کے نتیجے میں کئی جو وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں، انگلش لوگ، وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا اتنا نظم و ضبط، اتنا ڈسپلن، اور وہ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں۔ کل کے جلوس میں میں نے کوئی درود شریف نہیں دیکھی، کل کے جلوس میں نے کوئی قرآنی آیت نہیں سنی، کل کے جلوس میں میں نے کوئی نعتیہ کلام نہیں سنا۔ بس ایک عجیب اسٹائل سے ایک نعتیہ کلام چل رہا تھا۔ کل کے جلوس میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ لیکن اگر آپ یورپ میں جائیں تو وہ ایک اپنی لائن کے ذریعے ہوتے ہیں اور درود و سلام پیش کرتے جا رہے ہوتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو میں بس صرف یہی کہنا چاہوں گا، میرا کل ذرا سا تھوڑا سا میرا دل دکھا، اور میرے وہ بھائی جو اس جلوس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے، بھائیو آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ رہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن جہاں سرکار کی بات آ جائے وہاں سب کچھ اپنے ہتھیار ڈال دیں، سرنڈر کر دیں۔ پھر تو محبت نہ رہی، نہ عقیدت نہ رہی، پھر تو شوبدہ گیری ہو گئی، شو باز ہو گیا، دکھانا ہو گیا، چڑھاوا ہو گیا۔ کچھ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ باقی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اچھا جانتے ہیں، میرے سے اچھا جانتے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی، معافی کا خواستگار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال پھر یہ دن لائے اور ہم پھر اس جلوس میں جائیں۔ لیکن ہاں، اکبری مسجد سے جو ہے ہفتے والے دن ایک جلوس برآمد ہو رہا ہے، اور وہ ویگو گاڑی ہیں انہوں نے ہائر کی ہیں، جو میرے پاس اطلاع پہنچی ہے تقریباً کوئی 50 سے لے کر 70 ویگو تک ہائر کی۔ یہ جلوس ہے ویگو کے اندر۔ پھر 12 ربیع الاول کو جو ایک جلوس اور نکلے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ عبادات کریں اس مہینے میں، زیادہ سے زیادہ
سرکار کی باتیں بیان کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ سرکار کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔